جو عورت استحاضہ کثیرہ یا متوسطہ میں ہو، اگر وہ چاہے کہ نماز کے وقت سے پہلے اس آیت کو پڑھے جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یا مسجد میں جائے تو احتیاط مستحب کی بنا پر ضروری ہے کہ غسل کرے، اور اگر اس کا شوہر اس سے مجامعت کرنا چاہے تب بھی یہی حکم ہے کہ استحاضہ کثیرہ یا متوسطہ والی خاتون کے بارے میں مخصوص حکم ہے کہ اگر یہ دونوں خواتین چاہتی ہیں کہ سجدے والی آیت کو پڑھیں یا مسجد میں جائیں یا اپنے شوہر کے ساتھ مجامعت کریں، تو اس صورت میں احتیاط مستحب ہے، ان کے لیے ضروری ہے احتیاط مستحب کی بنا پر کہ وہ پہلے غسل کرے اور اس کے بعد وہ واجب سجدہ والی آیت بھی کو پڑھیں، اور غسل کرے احتیاط مستحب کی بنا پر، پھر مسجد میں جائیں، احتیاط مستحب کی بنا پر پہلے غسل کرے خاتون، پھر اپنے شوہر کے ساتھ ملاقات کرے۔ مستحاضہ پر نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے۔ نماز آیات ادا کرنے کے لیے یومیہ نمازوں کے لیے بیان کیے گئے تمام انجام دینا افعال اس کے لیے ضروری ہے۔ جب بھی یومیہ نماز کے وقت میں نماز آیات مستحاضہ پر واجب ہو جائے اور وہ چاہے کہ ان دونوں نمازوں کو یکے بعد دیگی ادا کرے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر وہ ان دونوں کو ایک وضو اور غسل سے نہیں پڑھ سکتی۔ جو فعل اس کے اوپر انجام دینا اس کے اوپر واجب ہے، اسی کے مطابق وہ اپنا اعمال کو انجام دے گی۔ اگر وہ قلیلہ ہے تو قلیلہ کے مطابق اپنا فریضہ انجام دے کر نماز ادا کرے گی، اور ساتھ میں یومیہ نماز کے لیے علیحدہ وضو اور نماز آیات کے لیے علیحدہ وضو کرے گی۔ مستحاضہ والی خاتون بھی ایسے کرے گی، اور استحاضہ کثیرہ والی پھر اس کے لیے غسل کیا ہے تو واجب نماز کے لیے غسل کیا ہے تو اس کے نماز آیات کے لیے بھی علیحدہ غسل کرے گی۔ اگر مستحاضہ قضا نماز پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ افعال انجام دے جو ادا نماز کے لیے اس پر واجب ہے، اور احتیاط کی بنا پر قضا نماز کے لیے ان افعال پر اکتفا نہیں کر سکتی جو کہ اس نے ادا نماز کے لیے انجام دیے ہوں۔